والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. باب الفتیا وهو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا. فتویٰ دینے کا بیان اس حالت میں کہ وہ جانور کی پشت پر ہو یا کسی اور جگہ پر. باب الفتیا وہو واقف. یہ ہوا کی ضمیر فتویٰ دینے والے کی طرف ہے جو فتیا سے سمجھ میں آ رہا ہے. جب فتوے کا ذکر آیا تو کسی فتویٰ دینے والے کا بھی وہاں اندازہ ہوتا ہے، بات مفہوم ہوتی ہے. اس لیے وہوا واقفن کہا، اگرچہ یہاں ہوا کا کوئی مرجع موجود نہیں ہے لیکن فتیا سے خود سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے ضمیر کا یہ لوٹانا درست ہو گیا. فتیا فتویٰ کی طرح ہے، جسے فتویٰ کہتے ہیں اسی کو فتیا بھی کہتے ہیں. فتویٰ دینے کا بیان اس حالت میں کہ فتویٰ دینے والا جانور کی پشت پر کھڑا ہو یا کسی اور جگہ پر. اس باب کو لانے سے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل حکم کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ کسی مفتی سے سوال کیا جائے تو اس کی جگہ میں جا کر سوال کیا جائے، اس کے مقام پر پہنچ کر سوال کیا جائے. جب وہ اطمینان کے ساتھ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا ہو، کسی کام کاج میں مشغول نہ ہو. لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت کے اندر ایسی جگہ بھی اس سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے جب کہ وہ کچھ کام دھام کے اندر مشغول ہو، یا چل رہا ہو، یا کہیں کھڑا ہوا ہو، یا جانور پر سوار ہو، یا کسی اور کام کے اندر مشغول ہو، اور مفتی اسی حالت کے اندر جواب بھی دے سکتا ہے. یہ ایک خاص صورت کا حکم ہے، عام حالات کا حکم نہیں ہے. عام حالات میں تو مفتی سے فتویٰ لینا ہو تو مفتی جہاں بیٹھا ہے، دارالافتاء ہے یا کوئی اس کی اور بیٹھک ہے، وہاں پر جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، سوال وہاں کرنا چاہیے اور مفتی بھی وہیں جواب دے. جب وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اسی کام کے لیے بیٹھا ہو، نہ یہ کہ وہ چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، گزر رہا ہو، وہ کسی کام کے اندر مشغول ہے، کہیں جا رہا ہے. لوگوں نے کہا مفتی صاحب ٹھہریے ٹھہریے، ایک فتویٰ لینا ہے.
پھر مفتی کیا ہوا، وہ تو کفتی ہو جائے گا. ہاں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. مفتی صاحب سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، کہیں ان کو جانا ہے، لوگ آ گئے کہ کچھ سوال ہے، مفتی صاحب بات کرنا ہے. اب ان کا سفر ہوگا یا وہ سفر جا کر پھر حضر میں تبدیل ہو جائے گا. تو اصول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مفتی جب فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے، وہاں پر جا کر اس وقت میں سوال کرے اور جواب لے، اور مفتی بھی اسی وقت جواب دے. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے کہ جس حالت میں بھی مفتی ہو اسی حالت میں اس سے سوال ہو جائے اور مفتی بھی اسی حالت کے اندر جواب دے دے. اگر ایسا کوئی تقاضا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسی حالت میں مفتی سے سوال کیا جائے اور اسی حالت کے اندر مفتی جواب بھی دے دے. مثال کے طور پر نماز کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب وہ اسی وقت ادا کرنا ہے، نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت ادا کرنا ہے. اب مفتی صاحب کے بیٹھنے کا وقت تو ہے، مثال کے طور پر فرض کرو کہ دن میں 12 بجے اور مسئلہ پیش آیا ہے فجر کی نماز میں، اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے آدھے پونے گھنٹے میں ختم بھی ہو جائے گا. اب یہ سوال کرنا ہے کہ یہ نماز ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی، اس طرح ہم نے نماز پڑھی، یہ نماز ادا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اب مفتی وہاں مثال کے طور پر کہیں نکل رہا ہو، کہیں کھڑا ہوا ہو، کہیں بیٹھا ہوا ہو، کسی کام کے اندر مشغول ہو، اسی وقت میں اس سے جا کر سوال کر لیا جائے اور وہ اسی وقت میں اس کا جواب اسی حالت کے اندر دے دے. کوئی مضائقہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے. اور اگر لوگ انتظار کریں 12 بجے کا تو بھائی ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ہی اپنے وقت پر ادا نہ ہو سکے گی. تو اس لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ضرورت کے احوال میں، ضرورت کے مواقع میں مفتی چلتے پھرتے کہیں کھڑا ہو کہیں بیٹھا ہو جواب دے سکتا ہے، اور اسی حالت کے اندر اس سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے باب کا مقصد. چونکہ کتاب العلم ہے، اس کے اندر فتوے کا ذکر بھی آ گیا، مفتی کا ذکر بھی آ گیا، اس لیے کہ یہ بھی علمی ایک چیز ہوتی ہے. تو کہا باب الفتیا وهو واقف على ظهر الدابة او غیرها. بعض نسخوں کے اندر او غیرها نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے على ظهر الدابة. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں اس حدیث کے اندر یہ تو آیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، لیکن اس کے اندر یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کسی سواری پہ سوار تھے. اس کا کوئی ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے اور کوئی سواری کا ذکر نہیں، تو امام بخاری نے علی ظہر الدابہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو وہ ثابت کیسے کریں گے؟ حدیث میں تو ہے ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، اس نسخے کے مطابق جس کے اندر او غیرہا کا لفظ بھی موجود ہے. اگر یہاں او غیرہا ہے تو جواب بہت آسان ہے. جواب یہ ہے کہ بھائی امام بخاری نے تو باب یہ قائم کیا ہے کہ مفتی کسی سواری پر سوار ہو یا نہ ہو، ہر صورت کے اندر علی ظہر الدابۃ او غیرہا، تو اس کے اندر تو عموم ہے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ بھائی حدیث کے اندر تو ظہر دابہ کا ذکر نہیں ہے. اسے کہ انہوں نے تو یہ کہنا چاہا ہے کہ کسی بھی حال میں سوار ہو تب بھی، سوار نہ ہو تو تب بھی، کہیں کھڑا ہو کہیں بیٹھا ہو، کسی بھی جگہ پر سوال کیا جا سکتا ہے.
اور حدیث کے اندر کوئی قید ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ پر سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ علی ظہر الدابہ کے بعد وغیرہا کا لفظ بہت سے نسخوں میں نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بغیر غیرہا کے ہی درست نسخہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اشکال لوٹ آئے گا کہ جب امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، اور حدیث کے اندر ظہر دابہ پر حضور کے رہنے کا، کھڑے ہونے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو پھر حدیث سے یہ ثابت کیسے ہوگا؟ جواب اس کا ابن حجر عسقلانی نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث امام بخاری نے کتاب الحج کے اندر ذکر کی ہے، اور وہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت میں علی ناقتہ، اپنے ناقہ پر سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے۔ تو لہذا ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال جب ہوا تھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت میں جانور کی پشت پر تھے، یعنی سوار تھے۔ لیکن علامہ عینی نے ابن حجر کا رد کیا ہے، انہوں نے یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ امام بخاری دعویٰ تو یہاں کریں، دلیل جا کر کتاب الحج میں دے۔ دعویٰ تو یہاں کر رہے وہ باب الفتیا وہو واقف علی ظہر الدابہ، لیکن حدیث کہاں لا رہے ہیں؟ کتاب الحج میں۔ امام عینی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ امام بخاری دعویٰ تو یہاں کریں اور دلیل جا کر کتاب الحج میں دیں، لیکن علامہ عینی کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کے اندر ایک بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہوتا۔ جو حدیث وہ اس باب میں لاتے ہیں، لیکن وہ اس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض طرق حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں یہ بات آپ سے ذکر کی گئی تھی کہ امام بخاری کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ باب قائم کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دلیل لاتے ہیں اس کے اندر اس دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، یعنی حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن باب میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بعض حدیث، اس حدیث کے بعض طرق میں یہ بات آئی ہوئی ہے، یہاں اگرچہ نہ ہو لیکن غور کرو گے اور وسعت نگاہی سے کام لوگے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بعض روایات کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے۔ یہ امام بخاری کا ایک مترد انداز ہے، کثرت کے ساتھ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن دلیل یہاں موجود نہیں ہوتی، کسی اور جگہ دلیل وہ ہوتی ہے اور یہاں اشارہ دے دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں علی ظہر الدابہ کہہ دیا انہوں نے، حدیث کے اندر یہ نہیں ہے، تو اب آپ کو جستجو پیدا ہوگی کہ بھئی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی ظہر الدابہ کہا۔ چنانچہ یہی حدیث آئی ہے کتاب الحج کے اندر، تو وہاں پر آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوار تھے علی ناقتہ، اپنی ناقہ پر۔ تو بات ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب اس کے بعد وہ حدیث دیکھیے جو آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج
قال فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے لوگوں کے واسطے، اب یہاں تو اتایا وقفہ علی دابتہ ہی نہیں ہے اس میں، لیکن کتاب الحج کی روایت میں ہے کہ آپ سوار تھے علی ناقتہ، تو باب اس سے ثابت ہو گیا. تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کے واسطے اپنی ناقہ پر ٹھہرے، یسألونہ، اس حالت میں کہ لوگ اللہ کے نبی سے سوالات کر رہے تھے. آپ لوگوں سے میل ملاقات کے لیے کوئی پوچھے، کچھ آئے، بات چیت کرے، اس کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگ آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے. اسی کے اندر یہ ہوا فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان نذبح، کہ اے اللہ کے رسول مجھے شعور نہ ہوا، یعنی یاد نہ رہا، پس میں نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کرا لیا، یعنی سر مونڈ لیا. آپ نے کہا اذبح ولا حرج، آپ نے کہا کہ اب قربانی کر دو، کوئی حرج نہیں. فجاءہ آخر، ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمیہ، مجھے یاد نہ رہا، شعور نہ رہا، پس میں نے قربانی کر دی. فنحرت، میں نے قربانی کر دی، قبل ان ارمیہ، اس سے پہلے کہ میں رمی جمار کرتا. اللہ کے نبی نے کہا ارمی ولا حرج، اب جا کر کنکری پھینک دو، کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، بس اللہ کے نبی سے اس دن سوال نہیں کیا گیا کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جس کو مقدم کر دیا گیا تھا، اور کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جس کو مؤخر کر دیا گیا تھا، مگر آپ یہ کہہ رہے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں، کر لو کوئی حرج نہیں، کر لو کوئی حرج نہیں. یہ ہے حدیث پاک. اس میں جو امام بخاری کا مقصد ہے وہ تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مینا میں کھڑے ہیں، لیکن لوگ آ کر سوال کر رہے، اپنی ناقہ پر سوار ہیں، لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حالت کے اندر جواب ارشاد فرماتے جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس حالت کے اندر بھی مفتی سے سوال کیا جا سکتا ہے اور مفتی اسی حالت کے اندر جواب دے سکتا ہے، یعنی مشغولی کے درمیان بھی مفتی اگر چاہے تو جواب دے سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سوال دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ سوال جس پر زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک وہ سوال جس پر بہت غور و فکر، تدبر و تفکر کی ضرورت ہوتی ہے. عام قسم کا سوال ہو، مفتی سے پوچھا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی وہ جواب دے سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، ایسا ہے، یہ ہے، مسئلہ ہے. لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کو باقاعدہ تفکر تدبر کے بعد ہی مفتی بیان کر سکتا ہے. ایسے سوالات کے جواب کے لیے تو مفتی کے پاس باقاعدہ حاضری دے کر اس سے فتویٰ لینا چاہیے، اور مفتی کو بھی اس طریقے پر جواب دینے سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ مفتی اس پائے کا ہو جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کو جا کر کوئی مطالعہ کرنے کی اور کچھ غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب کچھ جانتے تھے. جو سوال ہوتا تھا اس کا جواب فی البدیہہ ارشاد فرما دیتے تھے. لیکن بعض وقت تو خود اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا لیکن آپ نے اس کا جواب اس وقت میں نہیں دیا. چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ تمام جگہوں میں سب سے اچھی اور مقدس جگہ کون سی ہے اور سب سے زیادہ بدترین جگہ کون سی ہے.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، جبریل آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ کو پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر جبریل اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو بتا دینا کہ تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں اور تمام جگہوں میں سب سے زیادہ بدترین جگہ بازار ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی نے فوری جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں معلوم کر کے جواب دوں گا۔ اسی طرح کوئی مفتی کو اس وقت جواب موجود نہ ہو اس کے ذہن میں تو وہ کہہ دے کہ میں اس وقت نہیں بول سکتا، پھر آ کر معلوم کر لینا۔ اکابر علماء سے بھی مروی ہے، امام مالک سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے اور ایسے جلیل القدر حضرات علماء سے کہ ان سے سوالات ہوئے، لیکن انہوں نے بعض وقت اس کا جواب دیا اور بعض وقت میں کہہ دیا کہ ہم اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، اور بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا جواب، لا ادری۔ امام مالک سے ایک مجلس کے اندر 40 سوالات کیے گئے، ان میں سے 6 کے جوابات دیے اور 44 اور جو ہے 34 سوالات کا جواب انہوں نے صرف یہ دیا، لا ادری لا ادری لا ادری۔ یعنی ایک مجلس میں 40 سوالات ہوئے، 6 کے جوابات دے دیے اور باقی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری۔ تو لا ادری بھی ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے مفتی کا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جسے ایسے مسائل درپیش ہوں تو وہ فوری طور پر جواب نہ دے، بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب اس کو دینا چاہیے۔ چونکہ یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسئلہ ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کے لیے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پر سوالات ہوتے تھے اور آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے جاتے تھے۔ تو ایک بات تو اس کے اندر یہ ہو گئی جو باب سے متعلق ہے۔ اب اس کے بعد بحث حدیث کے بارے میں ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، حدیث کے اندر کیا مسئلے ہیں۔ اب اس کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حج کے مسائل میں سے بعض مسائل کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لینا ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے دوسرے دن، حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، اس کا دوسرا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی تاریخ میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے رمی جمار، یعنی جمرات پر کنکریوں کا مارنا۔ دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا۔ تیسرا کام ہوتا ہے سر مونڈنا یا بالوں کو قصر کرنا، اور چوتھا کام ہوتا ہے طواف زیارت۔ یہ 4 کام 10 ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ان 4 کاموں کے درمیان ترتیب واجب ہے یا ترتیب واجب نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے 3 کاموں کے درمیان متمتع اور قارن کے لیے ترتیب واجب ہے۔ متمتع جو حج تمتع کرنے والا، قارن جو حج قران کرنے والا، ان دونوں کے حق میں 3 کاموں کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ سب سے پہلے رمی جمار ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد سر مونڈنا ہے۔ یہ 3 کام اسی ترتیب سے ان کو کرنے ہیں۔
اگر کسی آدمی نے پہلے سر منڈا لیا، بعد میں آ کر کنکریاں مارا، یا کنکریاں تو پہلے مار دیا لیکن جانور کی قربانی کرنے سے پہلے سر مونڈ لیا، تو اس کے اوپر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دم واجب ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ ایک واجب کام تھا، واجب کام اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر حج کے موقع پر دم واجب ہوتا ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان تین حضرات کے نزدیک، اور امام ابو یوسف اور امام محمد، ان دونوں کے نزدیک بھی ان افعال کے اندر بعض جگہ تو بالکل کوئی ترتیب ہی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر کچھ ترتیب ہے لیکن کچھ ساقط بھی ہو جاتی ہے۔ ان کے مسالک کے اندر تھوڑی سی تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات سے قطع نظر ایک امر مشترک ان سب کے مسلک کا یہ ہے کہ ان کے اندر ترتیب واجب نہیں ہے ہر جگہ۔ تو یہ دو مسلک ہو گئے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان افعال کے درمیان ترتیب کو واجب قرار دیتے ہیں، اور دوسرے ائمہ کا کہ یہ حضرات ان کے درمیان ترتیب کو صرف سنت قرار دیتے ہیں، واجب نہیں۔ جو حضرات ترتیب کو واجب نہیں قرار دیتے ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یوں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کر پوچھا، لم اشعر فحلقت قبل ان اصبح، اے اللہ کے رسول مجھے یاد نہیں رہا پس میں نے حلق کرا لیا، یعنی سر مونڈ لیا، قبل ان اصبح، جانور کو قربان کرنے سے پہلے قربانی کا جانور ہے بعد میں حلق، لیکن یہاں الٹا ہو گیا، حلق پہلے کر لیا، ذبح ابھی نہیں کیا۔ یہ کر دینے کے بعد دوڑے چلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا۔ آپ نے کہا اذبح ولا حرج، اب جا کے قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، اے اللہ کے رسول مجھے شعور نہیں رہا، یاد نہیں رہا، میں نے قربانی کر دی رمی جمار سے پہلے، حالانکہ رمی پہلے ہونی چاہیے تھی، بعد میں قربانی، اس کے بعد میں حلق، لیکن ترتیب الٹ گئی۔ جب انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ارمی ولا حرج، اب جا کر رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی سے جس نے بھی ایسا سوال کیا، اللہ کے نبی کا یہی جواب تھا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، کسی بھی چیز کو مقدم، کسی بھی چیز کو مؤخر کرنے کا سوال ہو گیا تو اللہ کے نبی کا ایک ہی جواب تھا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرات ائمہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ان افعال کے درمیان میں ترتیب میں فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام ائمہ کے نزدیک ان میں ترتیب سنت ہے، سنت ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ اسی ترتیب سے کرنا چاہیے، اس ترتیب سے ہٹ کر کریں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن واجب نہیں ہے، اور واجب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا افعل ولا حرج۔ یہ ہے ان جمہور علماء کا نقطہ نظر اور ان حضرات کی دلیل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
یہ کہتے ہیں کہ ان افعال کے درمیان میں ترتیب واجب ہے۔ ترتیب واجب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کے اندر یہ کام ترتیب کے ساتھ میں کیے۔ اللہ کے نبی نے حج ایک ہی دفعہ کیا نا، پہلے کیا ہوگا جب مکے میں رہتے تھے تو وہ الگ، لیکن اس وقت تک حج کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی اور تمام ارکان اور تمام کے تمام مناسک بتائے نہیں گئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر حج فرض ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام شریک تھے، اور تمام صحابہ کو حج کے ارکان اور تفصیلات بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ان کاموں کو علل اعلان کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی دفعہ حج کیا، اور اس حج کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ ان افعال کو ادا کیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایسی بات بتا دیتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے قضا نمازوں میں ترتیب کے مسئلے میں پڑھا تھا۔ قضا نمازوں میں ترتیب واجب ہے، امام شافعی کے پاس بھی واجب ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی واجب ہے۔ اب وہاں پر جو ترتیب واجب ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف 2 موقعوں پر نماز کے قضا ہونے کا ذکر آیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان دونوں موقعوں پر ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب تمام علماء ائمہ 2 دفعہ اس کام کے اسی طرح کرنے کو لے کر ترتیب کو واجب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ترتیب واجب نہ ہوتی تو کم از کم ایک دفعہ کچھ بتا دیتے، ترتیب واجب نہیں، لیکن آپ نے ترتیب کے ساتھ میں کیا۔ کسی کی نمازیں 4 فوت ہو گئی تو اب اسے ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اگر فجر سے چھوٹی ہے تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اس طرح ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا اور ایک حج کے اندر اسی ترتیب سے کر کے بتایا، معلوم ہوا کہ یہ ضروری تھا اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو بتایا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام حج میں سے مؤخر یا مقدم ہو جائے تو خون بہائے، فَلْيُحْرِقْ دَمًا، یہ الفاظ ہیں، من قدم شیئا او اخر من الحج، یا اس طرح کے الفاظ ہیں، فَلْيُحْرِقْ دَمًا۔ اگر کوئی بھی کام مقدم یا مؤخر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک خون دے، یعنی جانور ذبح کرے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، حدیث حضور کی نہیں ہے بلکہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ ابن عباس کا ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی سند کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، لیکن طحاوی شریف کے اندر وہ راوی کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سند کے اندر وہ راوی موجود نہیں، اس یہ حدیث قابل اعتبار ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔
اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایک طرف اللہ کے نبی کا فتویٰ اور ایک طرف ابن عباس کا فتویٰ. اللہ کے رسول کا فتویٰ تو یہاں موجود ہے، سند بھی اعلیٰ درجے کی، افعل ولا حرج، ارمی ولا حرج، اسبع ولا حرج. اور دوسری طرف ابن عباس کا فتویٰ ہے، تو ابن عباس کا فتویٰ کیا حضور کے فتوے سے آگے ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آگے نہیں ہے، لیکن حضور کے فتوے کی تشریح ہے. ہم اسے آگے نہیں پہنچاتے، لیکن حضور کے فتوے کی تشریح سمجھتے ہیں. اب یہاں پر ایک نکتہ یہ ذہن میں رکھو کہ جو یہ بات ہے ابھی آپ نے پڑھی افعل ولا حرج، ارمی ولا حرج، یہ حدیث آپ نے ابھی پڑھی تھی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے حوالے سے، لیکن یہی حدیث اگلے باب کے اندر خود ابن عباس سے بھی آ رہی ہے. چنانچہ اگلے باب میں ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، اس کے اندر ہے ان اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجته فقال ذبحت قبل ان ارمی قال فاومأ بيده قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان نذبح فاومأ بيده ولا حرج. جو حدیث ابن عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے نا، وہی حدیث وہی واقعہ، اسے کہ ابن عباس بھی وہاں موجود تھے اس وقت، بہت سے صحابہ تھے. عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، تو عبداللہ بن عباس نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو افعل ولا حرج والی بات ابن عباس سے بھی مروی ہے، لیکن جب ان سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی حج کے افعال میں سے کسی کو آگے کسی کو پیچھے کر دے تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا فَلْيُحْرِقْ دَمًا، اس کو چاہیے کہ وہ خون بہائے، یعنی جانور ذبح کرے، دم دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس خود یہ روایت کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور تو کہیں افعل ولا حرج، اور خود ابن عباس اس فتوے کو نقل کر رہے حضور کے، لیکن خود ان سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خون بہاؤ. یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ناممکن بات ہے کہ ایک صحابی حضور کی ایک بات نقل کرے اور پھر اس کے خلاف فتویٰ دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس کا فتویٰ حضور کے خلاف نہیں، حضور کے فتوے کی تشریح ہے. کیا تشریح ہے؟ اب سنیے کیا تشریح ہے. افعل ولا حرج، اس میں حرج کا لفظ آیا ہے. حرج کے معنی یہ ہے کہ گناہ نہیں. افعل ولا حرج، اب کر لو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ابن عباس کہتے ہیں گناہ نہیں، لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کے تدارک میں ایک جانور کی قربانی دینی واجب ہے. ابن عباس کے فتوے میں دنیا کی زندگی کا ایک حکم بتایا گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آخرت کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہاں گناہ نہیں ہوگا. دونوں میں کیا تعارض ہے؟ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے سے جو غلطی بھول چوک ہو گئی ہے، راوی کہہ رہا ہے لم اشعر، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے شعور نہیں رہا اور میں نے غلطی کر ڈالی. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی افعل ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بھول چوک سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، آخرت میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں. ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں آخرت میں پکڑ نہیں، لیکن دنیا کے اندر اسے یہ کام کرنا ہوگا کہ اس کے تدارک میں جانور کی قربانی دینی ہوگی. اب بتاؤ دونوں فتووں میں کوئی تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں. اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی، ابن عباس نے دوسری بات بتائی. اب سوال یہ ہے کہ ابن عباس نے یہ بات کہاں سے بتائی؟
ہم کہتے ہیں کہ حضور ہی سے سنا ہوگا تبھی تو بتایا ہے، ورنہ تو وہ کوئی دین شریعت تھوڑا ہی آسمان سے لے کر آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک امتی ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور سے ضرور سنا ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہاں جو کہا لا حرج، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بھول چک پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اسے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا بھائی، اب اسے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، اسے کہا جائے گا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی حرج نہیں کہنے کے ساتھ اسے یہ بھی کہا جائے گا اسجد سجدتین سجدۃ السہوی، اور بھائی سجدے سہو بھی کرو۔ اب کوئی کہنے لگے کہ حرج بھی نہیں اور سجدے سہو کیوں کروں؟ ارے بھائی آخرت کے اندر تو کوئی پوچھ تمہاری نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے قانون کے حساب سے یہ ہے شریعت کا قانون کہ تمہیں آخر میں 2 سجدے کرنے چاہیے۔ بالکل اسی طریقے پر افعل ولا حرج کا مطلب یہ ہے کہ بھول چوک اس طرح ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے تدارک کی کوئی سبیل بھی ہے، اور وہ سبیل یہ ہے کہ ایک دم واجب ہو جائے گا اور وہ خون دینا پڑے گا۔ اسے ابن عباس کا فتویٰ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تشریح ہے، یعنی وہ افعل ولا حرج میں حرج کے معنی بتا رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر یہ تدارک والا کام کرنا پڑے گا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر، اور وہ جمہور علماء کا نقطہ نظر۔ اور ہمارے علماء ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اسی موقع پر یہ احکام مشروع ہوئے تھے، تو ایسے موقع پر جب احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، تشریع کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہاں پر بعض وقت میں بعض صورتوں کے اندر رخصت دی جاتی ہے، اسے کہ ابھی تو احکام نازل ہوئے، تو ابھی نازل ہونے کی وجہ سے ذرا سی چھوٹ دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اسی وقت میں حج کے احکام آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم دی ہے، اب یہاں پر بھول چوک ہو گئی تو یہ موقع ایسا تھا کہ اس کے اندر تھوڑی سی رخصت دی جائے، اسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر خون بہانے کا حکم نہیں بیان فرمایا، بلکہ اس سے درگزر کیا اور یہ کہہ دیا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جانور کی قربانی وہ چونکہ اسی وقت احکام آئے تھے، تو اس وقت میں وہ ان کے لیے معاف کر دیا گیا اور ان کے لیے اس میں رخصت دے دی گئی۔ واللہ تعالی عالم۔ جی اگلا باب۔ باب من اجاب الرقية بإشارة اليد والرأس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا حنزلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده وحرفها كأنه يريد القتل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسه أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي وجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي هذا حتى
الجنة والنار. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أم الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا ويقال من صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس. یہ باب ہے اس آدمی کا جو سر اور ہاتھ کے اشارے سے فتوے کا جواب دیتا ہے. اگر مفتی سے سوال کیا گیا اور اس نے اس کا جواب سر کے اشارے سے دے دیا یا ہاتھ کے اشارے سے دے دیا تو یہ بات بھی درست ہے، جائز ہے. مثلا مفتی سے پوچھا گیا کہ یہ کام کرنا جائز ہے، انہوں نے سر ہلا دیا ہاں جائز ہے، یہ ہاتھ سے کہہ دیا درست ہے. تو اس طرح بھی جواز یا عدم جواز یا کراہت یا اور کوئی بات سر کے اشارے یا ہاتھ کے اشارے سے بیان کی جا سکتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر یہ بھی درست ہے کہ مفتی ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دے دے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں ایسا نہ کرے، لیکن ہمارے زمانے میں ایسا نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ اس سے غلط فہمی کا بھی اندیشہ رہتا ہے. مفتی صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں سر کے اشارے سے اور سننے والا کچھ اور سمجھ جائے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض وقت اشارہ جو ہے کسی چیز کے لیے ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، دوسرے آدمی کے پاس وہی اشارہ دوسرے کام کے لیے ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر اس غلط فہمی کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ جواب دے رہا ہے ہاں اور وہ سمجھ جائے نہ، یا مفتی جواب دینا چاہتا ہے نہ اور سمجھنے والا اس کے اشارے سے سمجھ جائے ہاں. جیسے مثال کے طور پر گردن ہلانے میں بھی دو طریقے ہیں. ہاں کا اشارہ اکثر جگہ تو ایسا کرتے ہیں جی، بعض جگہ پر ایسا کرتے ہیں. ہمارے علاقوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولانا یو پی کے علاقے سے حیدرآباد گئے، وہاں پر کسی مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے. تو جب پہلی دفعہ پڑھانے کے لیے بیٹھے، سبق پڑھا دینے کے بعد انہوں نے طلبہ سے کہا، پوچھا کہ بھائی اس بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب کہنے لگے ایسا. یہ ہاں کا اشارہ تھا، لیکن ہاں کا اشارہ حیدرآباد میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یو پی کے علاقے میں یہ نا کا اشارہ ہے. نہ کہنا ہو تو ایسا کرتے ہیں، ہاں کہنا تو ایسا کرتے ہیں. اب وہ جو یو پی کے مولانا تھے انہوں نے سمجھا کہ طالب علموں کو سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم کو آ گیا سمجھ میں، لیکن مولانا سمجھے کہ نہیں آیا، اس لیے بیچارے دوبارہ پوری تقریر دہرائے اور طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ استاد کو کیا ہو گیا، ہم تو سمجھ چکے، خامخواہ دہرا رہے ہیں، کیا ضرورت تھی حضرت کو دہرانے کی. طلبہ تو یہ سمجھ رہے ہیں اور استاد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے اس لیے دوبارہ سمجھانا ہے. پورا سمجھانے کے بعد پھر پوچھا اب تو سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے کہا یعنی مطلب آ گیا، لیکن استاد پھر سمجھے نہیں آیا.
پھر سوچنے لگے کہ بھائی ایک بار دو بار سمجھا چکا، اب بھی نہیں آیا، چلو اور ایک دفعہ سمجھائیں۔ اب پھر تیسری دفعہ سمجھانے بیٹھ گئے۔ اب طلبہ اور پریشان ہو رہے ہیں، بور بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو سمجھ چکے پھر سمجھائیں تو بوریت ہوتی ہے۔ تو ادھر طلبہ پریشان اور ادھر استاد پریشان۔ 3 دفعہ سمجھانے کے بعد انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اب پوچھے ہی نہ، اب اگر چوتھی دفعہ بھی ایسا کر دیا تو پھر اور مشکل آئے گی، تو انہوں نے کتاب بند کر دی اور چلے گئے۔ جانے کے بعد کسی اور مدرس سے بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ بھائی پہلی دفعہ آپ کے حیدرآباد کے طلباء کو پڑھانے کا موقع ملا ہے اور یہاں پڑھایا تو مجھے بڑا عجیب تجربہ ہوا کہ ایک موقع کو میں نے 3 دفعہ سمجھایا، سمجھتے ہی نہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی ایسا، اس سے اتنے سارے طلباء اور کوئی بھی نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی بھی نہیں سمجھا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں پوچھا سمجھ میں آیا تو سب کہنے لگے نہیں آیا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا صرف گردن ہلائی تھی یا یہ کہ منہ سے بھی کہا تھا؟ نہیں، صرف گردن ہلائی تھی۔ تب انہوں نے کہا یہاں کا یوں کرنا آپ کے یوں کرنے کے برابر ہے۔ تو دیکھو بھائی اشاروں میں بھی کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے اس میں غلط فہمی کا اندیشہ ہے، اس لیے ہمارے دور میں ایسا نہ کرے، یعنی عام حالات کی بات۔ لیکن اگر کوئی ذہین ہے، فطین ہے، سمجھدار ہے تو ایسی جگہ بات درست بھی ہو سکتی ہے کہ اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد، اور اس باب کے اندر امام بخاری نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی واقعے کے بارے میں ہے جو اوپر گزر گیا۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا حج کے موقع پر یا حج کے مسائل کے سلسلے میں۔ فقال، ایک آدمی نے کہا ذبحت قبل ان ارمی، قال، ابن عباس کہتے ہیں فأومأ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجْ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دیا لا حرج، یعنی زبان سے نہیں کہا۔ اصل میں وہاں سوالات کرنے والے بہت تھے نا، کچھ کو تو حضور نے یہ جواب دیا افعل ولا حرج، ارمی ولا حرج، اذبح ولا حرج۔ جب بار بار ایسے سوالات آ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے جواب دے دیا۔ اب ایسا کرنے کا مت کہیں رہ جاؤ۔ تو ابن عباس اس کو ذکر کر رہے، اومأ بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ؟ لا حرج کا اشارہ۔ اور ایک نے کہا حلقت قبل ان اذبح فاومأ بیدہ ولا حرج، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا لا حرج، یعنی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مفتی سے سوال ہو تو اگر اندیشہ کسی غلط فہمی کا نہیں ہے تو ہاتھ سے جواب دیا جا سکتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بیواوین ام بیواوین، ایک واو سے یا 2 واو سے؟ امام صاحب نے کہا بیواوین، 2 واو سے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ آپ کو ایسی برکت دے جیسے اللہ نے لا اور لا میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام ابو یوسف، امام محمد جیسی شخصیات بھی وہاں موجود تھی، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب و غریب رازدارانہ گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا، میرے جواب دینے پر اس نے مجھے دعا دی۔ سوال کیا؟ اس نے پوچھا بیواوین ام بیواوین،
التحیات ایک واو سے پڑھنا چاہیے کہ دو واو کا؟ التحیات للہ الصلوات والطیبات یہ پڑھنا چاہیے، یا التحیات للہ الصلوات والطیبات؟ التحیات للہ صلوات والطیبات، دو واو کا جو ابن عباس رضی اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے وہ پڑھنا چاہیے، یہ ایک واو کے ساتھ آتا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے جواب دے دیا کہ ابن مسعود کا پڑھو وہ افضل ہے دو واو کا، تو اس پر اس نے مجھے دعا دی اور کہا بارک اللہ فیکا، اللہ تم میں ایسی برکت دے جیسے لا اور لا میں برکت دی ہے۔ لا اور لا سے اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، زیتون کے درخت میں جیسے اللہ نے برکت دی ہے جو لا شرقی لا غربی ہے، ویسی برکت اللہ آپ کو دے دے۔ یہ اس نے دعا دے دی۔ اب اتنا دماغ کہاں سے کہاں لگا دیا، سوال کرنے والا بھی عجیب تھا، جواب دینے والے بھی ڈبل عجیب تھے ہے نا، یعنی سوال سمجھ گئے اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ تو بھئی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث آئی ہے ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج، آپ نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، کل حدیث گزر گئی علم کے اٹھا لیے جانے کی، وہاں یرفع آیا تھا، یہاں یقبض کا لفظ آیا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہل پھیل جائے گا، والفتن، اور فتنے بھی بڑے ظاہر ہوں گے اور پھیل جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ یہاں لفظ آیا حرج، حرج کی کثرت ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ وما الحرج، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول حرج کیا ہوتا ہے؟ فقال ہاکذا بیدہ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، ایسا، فحرفها، اس کو ٹیڑھا کر لیا، کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ قتل کا اشارہ دے رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا یہ ہوتا ہے، قتل کا اشارہ ایسے ہی کرتے نا، گردن اڑا دو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ایسا موڑا، تحریف کے معنی موڑنے کے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کو ایسا موڑ کر فرمایا یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سوال ہوا زبان سے، لیکن جواب دیا اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے، تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو مضمون ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور اس میں ایک لفظ اور ہے فتنے پھیل جائیں گے، ظاہری فتنے، باطنی فتنے، قتل، قتال، غارت گیری، فساد، آپسی اختلافات، نزاعات، جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، دوریاں، بود، نفرتیں، کدورتیں، جیسے کہ آج بہت کچھ یہ ماحول سمجھ میں آ رہا ہے دنیا کے اندر۔ اور فرمایا حرج بھی زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ آپ نے کہا حرج ہے قتل۔ یہ ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ حرج کے اصل معنی تو آتے ہیں فتنہ، اور بعض لوگوں نے کہا حرج کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کا پھیل جانا۔ بعد میں چل کر فتنوں کے پھیلنے کے لیے لفظ استعمال کیا جانے لگا، اور پھر اس میں بھی قتل کے فتنے کے لیے یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کی قتل کے ساتھ، اور ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب عطا کیا۔ اور تیسری حدیث ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سالی ہیں، انہوں نے حدیث روایت کی ہے ان اسماء قالت، حضرت اسماء سے مروی ہے، انہوں نے کہا اتیت عائشہ وہی تصلی، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی اس حالت میں کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، یعنی گھر پہ آئی تو گھر پہ دیکھا کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہے۔ فقلت ما شان الناس، میں نے کہا کہ آج لوگوں کا کیا حال ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہاں اس وقت تمام صحابہ بھی مسجد میں جمع تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن یہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، نماز کے وقت سے ہٹ کر نماز پڑھائی جا رہی تھی، مسجد بالکل پر تھی، بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ہو رہی تھی۔ بے وقت اس نماز کو دیکھ کر جو ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا ما شان الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، کیا بات ہے، آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نماز پڑھ رہے؟ اور اس وقت میں خود حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ آپ کا حجرہ تو بالکل مسجد سے لگا ہوا تھا، یہ مسجد، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ، تو وہیں پر وہ بھی اقتداء میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، نماز میں ہی کھڑے ہو کر جب انہوں نے پوچھا ما شان الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی آج نماز کیوں پڑھ رہے، انہوں نے ایسا اشارہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن ہو گیا تھا، سورج گرہن کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا آسمان کو دیکھو کیا حال ہے، تب وہ سمجھ گئی کہ یہ سورج گرہن ہوا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، بس لوگ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سبحان اللہ، نہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا سبحان اللہ، نہیں، قالت کی ضمیر حضرت عائشہ کی طرف، حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، ایک طرف یہ اشارہ کیا اور پھر جو ہے کہا سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب بات آئی ہے، اس کے لیے ہو رہا ہے، نماز میں جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ قلت، حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے کہا آیتن، کیا کوئی نشانی ظاہر ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا فاشارت براسها ای نعم، حضرت عائشہ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، ایسا کہا۔ تو اب یہاں دو اشارے پائے گئے، ایک حضرت عائشہ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور دوسرے انہوں نے جب پوچھا کہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی تو سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کے بعد میں کہتی ہیں فقمت، میں بھی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، حضرت عائشہ کے پاس وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، یعنی اس کا اتنا اثر ہوا حضرت اسماء بنت ابی بکر پر کہ غشی طاری ہونے لگی۔ غشی کہتے ہیں بے ہوشی کی کیفیت، لیکن اس کی ایک ابتدائی حالت ہوتی ہے، ایک انتہائی حالت۔ ابتدائی حالت کے اندر سر چکرانے لگتا ہے، لیکن انتہائی حالت میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کو ابتدائی طور پر یہ ہوا، غشی آنے لگی، سر چکرانے لگا۔ اس کو کہہ رہی ہیں فقمت حتی علانی الغشی، میرے اوپر غشی طاری ہونے لگی۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، پس میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ انہوں نے نماز توڑ کر یا نماز ہی کے اندر ذرا پانی ڈال لیا۔ فحمد اللہ، اس وقت تک نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی نماز کے اندر کھڑی ہو گئی
اور نماز پڑھتے پڑھتے اتنا اثر لینے لگی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر غشی سی طاری ہونے لگی. انہوں نے اپنے سر کے اوپر پانی وانی ڈال کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا. پھر اللہ کے نبی نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. اس خطبے کو یہاں ذکر کر رہی ہیں. فحمید اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسنا علیہ. اللہ کے نبی نے اس کے بعد اللہ کی حمد و ستائش کی اور پھر کہا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ما من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو مجھے دکھایا نہ گیا ہو، لم اکن اریتہ، جس کو مجھے دکھایا نہ گیا ہو، الا رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر میں نے اسے آج اس جگہ پر دیکھ لیا ہے، حتی الجنۃ والنار، یہاں تک کہ دوزخ اور جنت کو بھی دیکھ لیا ہے. یہ نماز تھی نماز خسوف، نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. اسی دن یا اس کے دوسرے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ سورج گرہن ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی دفعہ سورج گرہن ہوا ہے اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی ہے. اس کا نام ہے سورج گرہن کی نماز، نماز کسوف. نماز کسوف سنت ہے، جب بھی سورج گرہن ہو نماز پڑھی جائے، اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا جماعت سے پڑھی جائے. زور سے پڑھنا چاہیے قرأت یا آہستہ، اس کے بارے میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں طرح کی روایتیں ہیں. حالانکہ ایک ہی دفعہ اللہ کے نبی نے پڑھی، لیکن روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زور سے پڑھی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ پڑھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ سورج گرہن کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے آہستہ پڑھنا چاہیے، یہی افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر زور سے پڑھ لے تو حرج اس کے اندر بھی نہیں ہے. بعض ائمہ کا خیال یہ ہے، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ حضرات کہتے ہیں جہرن پڑھنا چاہیے، اور بعض ہمارے ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زور سے پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ نماز لمبی بھی ہوتی ہے، اور لمبی ہونے کی وجہ سے لوگ کھڑے کچھ پڑھانا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بوریت محسوس کریں. ہر آدمی میں خشوع نہیں ہوتا، ہر آدمی میں خضوع نہیں ہوتا، اور ادھر ادھر دماغ گھومتا پھرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اگر قرأت زور سے پڑھی جائے تو لوگ اس کو سن کر نماز کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ دے سکیں گے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر جو کیفیت گزری تھی اس کا بیان کیا ہے. یہ نماز بڑی عجیب و غریب تھی، اور اس نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سارے امور بتائے گئے. یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ سب کچھ آج میں نے اس جگہ پر دیکھ لی. آپ کو بہت کچھ دکھایا گیا تھا، لیکن آج جو نہیں دکھایا گیا تھا وہ سب دکھا دیا گیا. آپ کو جنت بھی دکھا دی گئی، دوزخ بھی دکھا دی گئی. یہ خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسوف کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے، لیکن خطبہ ضروری نہیں ہے. جیسے عید کے نماز اور مواقع پر ہوتا ہے ویسا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو غلط بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج میں جا کے آ گئے تھے،
اور معراج میں آپ نے جنت بھی دیکھی تھی، دوزخ بھی دیکھی تھی، بہت کچھ دیکھا تھا۔ جنت و دوزخ دیکھنے کا ذکر تو احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی وہ سب کچھ آج میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی۔ اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت دوزخ دکھائی نہیں گئی تھی، وہ آج یہاں پر دکھائی گئی۔ حالانکہ آپ اس سے پہلے معراج میں جا کے آ گئے، معراج کا واقعہ تو مکے میں پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ تو مدینے میں اور آخری دور میں پیش آیا ہے، لہذا لا محالہ حضور تو جنت دوزخ دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھی آج میں نے وہ دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی میں نے دیکھ لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ جو جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، اس سے مراد اس دنیا میں جو نہیں دکھائی گئی تھی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آسمانوں پہ بلا کے جو دکھایا گیا وہ، آسمانوں پر تو آپ کو بلا کر جنت دوزخ بہت کچھ دکھا دیا گیا تھا، وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو جو نہیں دکھایا گیا تھا وہ سب کچھ آج مجھ کو دکھا دیا گیا، یہاں تک کہ اسی زمین پر پردے ہٹا کر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا۔ یہ بات تو واقعی پہلے نہیں ہوئی تھی، جو ہوئی تھی وہ تو یہ کہ آسمانوں پر بلا کر جنت دوزخ دکھائی گئی تھی، دنیا میں تو نہیں دکھائی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے، قابل اشکال نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی دنیا کے اندر جو جو نہیں دکھایا گیا تھا وہ اس وقت میں دکھایا، اور اس کے اندر جنت اور دوزخ بھی دکھا دی گئی۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم آگے بڑھ گئے اور ہاتھ ایسا کیا، پھر اس کے بعد پیچھے آ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ بعد میں آپ کے صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے وہاں کی نعمتوں کو دیکھا اور مجھے خیال ہوا کہ اس کے پھل توڑ کے لے آؤں، اور فرمایا کہ اگر اس کا پھل میں توڑ کے لے آتا تو پھر قیامت تک کے واسطے تمہارے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، اسی آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں لگا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے اڑ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مجھے دوزخ دکھائی گئی اور اس کی وجہ سے میں پیچھے آ گیا۔ تو اس طرح اس موقع پر عجیب غریب انداز کی چیزیں آپ کو دکھائی گئی، وہ سب کچھ دکھا دیا گیا جو اس سے پہلے آپ کو اس دنیا میں دکھایا نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اس کے بعد آپ نے کہا میرے اوپر وحی نازل کی گئی انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم لوگوں کو قبروں کے اندر آزمایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت خطبہ دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر قبروں میں آزمائش ہوگی، سوال و جواب ہوگا، اور وہاں عذاب و ثواب بھی ہوگا۔ یہ ہے تفتنون کا مطلب، یہ سوال و جواب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اچھے آدمی کے لیے ثواب، برے آدمی کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ یہ فتنوں کا سلسلہ تمہاری قبروں میں تمہارے لیے ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی، اور فرمایا مثلا، یا کہا قریبا۔ یہ راوی کا شک ہے کہ حضرت اسماء نے یہ حدیث سنائی تھی تو انہوں نے لفظ مثلا کہا تھا یا قریبا کہا تھا۔ آگے کو جوڑ لیجئے، مثل فتنۃ المسیح الدجال،
یا قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، بات ایک ہی ہے، مثلا کہیں یا قریب قریب کہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی تمہاری قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کے جیسی آزمائش، مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمائش، یعنی جیسی آزمائش مسیح دجال کے موقع پر تمہاری ہوگی اسی طریقے پر قبر کے اندر بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ مسیح دجال جب آئے گا لوگوں کی آزمائش کا دور ہوگا، وہ عجیب و غریب تماشے بتائے گا، حیرت انگیز چیزیں اس سے صادر ہوگی، بہت سارے لوگ اس پر ایمان لا لا کر ہلاکت میں پڑ جائیں گے اور یہاں تک کہ بے ایمان ہو جائیں گے۔ لیکن جو مومن کامل ہوگا وہ اپنے ایمان کے اوپر برقرار رہے گا، جس کا ایمان ڈگمگا رہا ہوگا وہاں پر وہ آدمی بے ایمان ہو جائے گا۔ اس لیے تمام پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں نے مسیح دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ یہ آئے گا، خطرناک صورت کے ساتھ میں آئے گا اور ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو بے ایمان، کمزور ایمان کے لوگ، اور جو مضبوط ایمان والے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، وہ ان کو فتنے میں نہیں ڈال سکے گا۔ اس کی طرف اشارہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جیسے مسیح دجال کا فتنہ ہے ایسا فتنہ وہاں پر بھی تمہارے لیے آئے گا، یعنی خطرناک صورت ہوگی۔ جیسے یہ خطرناک ویسی ہی خطرناک، اس لیے کہ وہاں سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا، اگر جواب نہیں دیا تو پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر جواب دے دیا تو وہاں پر نجات مل جائے گی۔ یہ ہے فتنے کی صورت۔ اس کے بعد میں ہے یقالو، کہا جائے گا، یعنی قبر کے اندر کہا جائے گا آدمی سے، ما علمک بہذا الرجل۔ بہت سی روایات کے اندر ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، یہاں روایت میں اختصار ہے یا اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک بات فرمائی، لیکن بہت سی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر انسان کی آزمائش کی جائے گی، امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان بڑا خطرناک انداز کا ہوگا، اس لیے کہ جو فرشتے آئیں گے وہ منکر و نکیر، منکر کے معنی بھی نکیر کے معنی بھی ایک ہی ہیں، انجانے، یعنی جن کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، ایسی حالت، ایسی صورت، ایسا انداز لے کر آئیں گے کہ وہ بالکل ہمارے سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ کالا ہوگا اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ چہرہ کالا ہو، اس کے اوپر آنکھیں نیلی نیلی ہو، خطرناکی کی انتہا ہے۔ ایسی صورت کے ساتھ وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں گرز ہوں گے اور ان کو ایسا زمین پہ مارتے ہوئے آئیں گے، اور خطرناک آواز کے ساتھ، ڈراؤنی آواز کے ساتھ آواز دیں گے اور مردے کو پکار کر اٹھا کے بٹھا دیں گے اور سوالات کرنے شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صورت ہوگی تو اندازہ کریں، عام انسان بھی انسان سے سوال کر لیتا ہے تو بسا اوقات حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جو مانوس ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، اب وہ بادشاہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، وہ اگر سوال کرتا ہے تو انسان کے ہوش چلے جاتے ہیں۔ یہاں فرشتے ایسی حالت کے اندر آئیں، ڈراؤنی شکل میں آئیں، خطرناک آواز کے ساتھ میں آئیں، اور اس طریقے پر اس لب و لہجے کے ساتھ اٹھا کے بٹھا دیں اور پوچھے، بتاؤ من ربک۔ یہ ہے وہ آزمائش جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
مسیح دجال کے فتنے کے برابر برابر وہ آزمائش ہوگی یا اس کے قریب قریب تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ صورت تو سوالات متعدد روایات میں ہے کہ 3 ہوں گے۔ ایک روایت میں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون، کیا جانتا ہے رب کے بارے میں، رب کی کیا معرفت حاصل کی، رب کی صفات اور اس کے کمالات کو کیا جانا، مر ربک۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا، دین کو اگر سمجھا تھا، دین کو اگر جانا تھا تو جواب دے دے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا جو یہاں پر آیا ہے، ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے۔ یہاں اس آدمی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پر ہے بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں اشارہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ مشار الیہ کون ہوگا، اشارہ کریں گے فرشتے تو کس جانب اشارہ کر کے پوچھیں گے من ھذا الرجل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مشار الیہ ہر آدمی کے ذہن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مستحضر صورتحال ہوگی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھیں گے من ھذا الرجل، کون ہے وہ آدمی، کیا بارے میں، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ ہر آدمی کے دماغ میں آ جائے گا اور اس کا جواب جو اس کو دینا ہے وہ دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف کر کے کریں گے، درمیان سے تمام وسائط ہٹا دیے جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نظر آ رہے ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ مبارک بتائی جائے گی، یعنی تصویر بتائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل۔ ایک بار یہ جواب دے رہا تھا، ایک طالب علم نے سوال کیا جس پر بہت ہنسی آئی کہ اسلام میں تو تصویر حرام ہے، فرشتے کیسے لائیں گے؟ میں نے کہا میاں تمہارے میرے لیے حرام ہے، فرشتوں کے لیے تھوڑا ہی حرام ہے اور وہ اس دنیا میں حرام ہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں تھوڑا ہی حرام ہے۔ کبھی کبھی سوالات کرنے والے بغیر غور و فکر سوال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور اس کو دکھا کر سوال کیا جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے اور پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا علم ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ بتاؤ۔ اب اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، یا یوں کہا أَمَّا الْمُوقِنُ، یہ راوی کا شک ہے کہ حضرت اسماء نے روایت بیان کرتے ہوئے لفظ مومن کہا تھا کہ موقن نقل کیا تھا۔ لا ادری ایہما قالت اسماء، یہ حضرت اسماء سے سننے والے ہیں نا، حضرت فاطمہ، انہوں نے کہا ہے۔ یہ فاطمہ بنت المنذر، یہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، یہ دوسری فاطمہ ہیں، وہ حضرت اسماء سے اس کو روایت کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں جانتی، مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت اسماء نے لفظ موقن کہا یا مومن کہا، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، مومن کے معنی بھی وہی، موقن کے معنی بھی وہی، ایقان والا، ایمان والا۔ بہرحال مومن کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات،
والہدا فعجبناہ واتبعناہ ومحمد ثلاثا. مومن آدمی اس کے جواب میں کہے گا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس بینات یعنی واضح دلائل لے کر آئے تھے، والہدا ہدایت لے کر آئے تھے، فعجبناہ ہم نے آپ کو قبول کیا، واتبعناہ اور ہم نے آپ کی اتباع کی، ومحمد وہ محمد ہیں. یہ 3 دفعہ وہ کہے گا. یہ مومن کا حال ہوگا. مومن حضور کو پہچان لے گا. اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر آدمی دیکھا ہوا نہیں ہے، صحابہ تو دیکھے ہوئے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں. جب قبر میں یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، تو پھر وہ کیسے پہچانے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو تعلیم نبوی پر چلتا رہا، جو آپ کی سیرت کو پڑھتا رہا، جو آپ کی سنتوں پر عمل پیرا رہا، جو اللہ کے نبی سے روحانی طور پر وابستگی حاصل کرتا رہا، اسے وہاں فطری طور پر اللہ کی طرف سے ایک علم دے دیا جائے گا اور وہ پہچان لے گا. جیسے کہ آپ بھی آج بھی خواب میں پہچان لیتے ہیں. بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور خواب میں پہچان لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح وہاں پر جب دکھایا جائے گا لوگ پہچان لیں گے، مومن لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جواب دیں گے کہ وہ آئے تھے ہمارے پاس اور ہدایت کا پیغام لائے تھے، واضح دلائل لائے تھے، ہم نے ان کی بات قبول کی، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے ان کی اتباع کی. فَيُقَالُ پس کہا جائے گا اس آدمی سے نم صالحا، اچھے طور پر آرام کرو، اب سو جاؤ. نم سو جاؤ، صالحاً آرام کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں، کوئی زک پہنچانے والا نہیں، آرام سے یہاں پر سو جاؤ. یہ کہہ کر فرشتے اس کو سونے کے لیے کہہ دیں گے. مشکات کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر آیا کہ جب فرشتے مومن سے کہیں گے کہ تو آرام کے ساتھ ایسا سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے، نم کنومت العروس، تو وہ آدمی کہے گا ذرا مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جا کے آ جاتا ہوں اور لوگوں کو اتنا بتا کے آ جاتا ہوں کہ تم پریشان نہ ہونا، میں بڑی راحتوں کے ساتھ میں ہوں، یہاں میرے لیے بڑا اعزاز ہے، میرا بڑا اکرام ہے، میرے لیے ساری نعمتیں ہیں، اتنے ٹھاٹ باٹ سے تو کبھی میری زندگی نہیں، یہاں سب کچھ میرے لیے موجود ہے، تم آرام سے رہو، میری فکر نہ کرو. یہ ذرا میں کہہ کے آ جاتا ہوں. میری ماں رو رہی ہوگی، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے پریشان ہوں گے، میں ان کو جا کر یہ سمجھا کے آ جاتا ہوں، ذرا مجھ کو اس کی اجازت دے دو. لیکن اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نہیں نہیں، اب تم آرام کرو، آرام کرو، یہ کہہ کر چلے جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسی راحت اور ایسا سکون اور عافیت مومن بندے کو مل جائے گی کہ اسے خیال آئے گا کہ وہاں تو میرے مرنے پر سارے لوگ روتے بیٹھے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو جا کے بتا کے آ جاتا ہوں کہ مجھے کتنا اچھا یہاں پر ہے. یہ ہوا مومن کا حال. اور پھر وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں قد علمنا ان کنت لموقنا به، تحقیق کہ ہم جانتے تھے کہ بے شک تو اس پر ایمان رکھنے والا ہے. قد علمنا فرشتوں کا جملہ ہے، ہم جانتے ہیں. ان کنتا، یہ ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ ان مسقلہ مخففہ من المسقلہ ہے. یہ انہ تھا، یعنی یہ ایسا تھا انکا کنتا لموقنا، بے شک تو ان پر ایمان رکھنے والا ہے. یہ ہم کو پہلے ہی سے معلوم تھا، لیکن تیری آزمائش کے لیے سوال کیا گیا. اب تو آرام سے سو جا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ اب المرتاب، یہاں بھی راوی کو شک ہے کہ منافق کا لفظ آیا یا مرتاب کا لفظ آیا. لا ادری ای ذالک قالت اسما، حضرت اسما نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ استعمال کیا مجھے یاد نہیں. تو کہا مومن، منافق یا شک کرنے والا،
مرتاب کے معنی آتے ہیں شک کرنے والا. یہ کہے گا لا ادری. جب پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، وہ کہے گا لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنتا تھا، میں نے بھی وہی بات کہہ دی. یہ ہوگا منافق کا حال یا مرتاب کا حال. مرتاب شک کرنے والا. منافق اور مرتاب جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں تھا. دل میں اس کے کفر تھا. زبان سے اگرچہ وہ کہتا تھا رسول اللہ، لیکن اس کا ایمان اس پر نہیں تھا. اسے وہاں پر اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ کہے گا لا ادری. اور بعض روایتوں میں ہائے ہائے میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نے ان کے بارے میں علم نہیں حاصل کیا، میں نے ان کی سیرت و سوانح کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے ان کی سنتوں اور ان کی اداؤں کو قابل اتباع نہیں سمجھا، اس لیے کہے گا لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا. ہاں لوگ ایک بات ان کے بارے میں کہتے تھے، میں بھی کہہ دیتا تھا. اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ منافق یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ یعنی صحابہ ان کے بارے میں جو کہتے تھے میں بھی بے ایمانی کے ساتھ ہی اس کو کہہ دیتا تھا. سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا وہ کہتے تھے ایک بات، فقلتہ، میں نے بھی وہی کہہ دی. صحابہ کہتے تھے رسول اللہ، میں نے بھی کہہ دیا رسول اللہ. ایمان تو میرا نہیں تھا، جانتا تو میں نہیں تھا، ان کو قبول تو میں نے نہیں کیا تھا، بس زبانی طور پر لوگ بولتے تھے میں بھی بول دیتا تھا رسول اللہ رسول اللہ. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں ناس سے مراد کفار لیے جائیں. لوگ ایک بات کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، یعنی کافر لوگ ان کو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو جھوٹا کہتے تھے، مکار کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، میں نے بھی وہی بات کہہ دی. یہ دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے. پہلا مطلب منافق بیان کرے گا، یہ دوسرا مطلب کافر کہے گا. کافر کہے گا میں تو نہیں جانتا، لوگ جو بولتے تھے میں بھی بولتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے نقل کرنے کے لیے، کسی کی تقلید کرنے کے لیے وہ معذور نہیں ہے، بلکہ اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں تقلید کر رہا ہوں تو صحیح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. صحیح تقلید غلط تقلید کے درمیان فرق ہے. اگر کافر کی تقلید کر لیا، جاہل کی تقلید کر لیا، منافق کی تقلید کر لیا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہاں جان کر سمجھ کر حقیقت کو معلوم کر کے کسی کی تقلید کر رہا ہے تو یہ الگ بات ہے. اب یہاں پر یہ کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہ ہے مومن کا حال، اور ایک یہ مومن، یہ کافر اور منافق کا حال. اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. امام بخاری نے حدیث ہم کو کیوں سمجھائی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ذکر آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر سر سے اشارہ کیا. ہاتھ اور سر کا اشارہ کر کے جواب دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے، اور سوال کرنے پر اس سے کام لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہ عجیب بہترین حدیث ہم کو سنا دی امام بخاری نے. امام بخاری کا مقصد تو بہت معمولی ہے نا، کیا سر کے اشارے سے جواب دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے جو حدیث لائے اس کے اندر بڑے علوم ہیں، بہت سارے حقائق ہیں جو ایمان کو تر و تازہ کرنے والے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے ہیں، قبر کے حالات پر روشنی ڈالنے والے ہیں. قبر میں کیا ہوگا سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی سائنسدان، کوئی جغرافیہ دان، کوئی تاریخ دان یا کوئی اور علوم و فنون کا ماہر، وہ اوپر کی دنیا کی چیزیں تو بتا سکتا ہے آپ کو، لیکن قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ وہ نہیں جانتا.
وہ اس کے آلات لے کر جا کر ایک قبر میں گھسا دے اور وہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت اور وہاں کے سوال و جواب کا قصہ معلوم کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ کوئی کر دے ایسا کہ قبر میں جو ہے کیمرے لگا دے، باہر سے کنیکشن لگا لے، جب مردے کو دفن کر دے، دفن کرنے کے بعد وہ آن کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر، دیکھوں فرشتے آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کر یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو یہ سب کچھ کر لیا لیکن وہاں تو کچھ نہیں ہوتا، نہ سوال ہوتا ہے، نہ جواب ہوتا ہے، نہ اٹھایا جاتا ہے، نہ بٹھایا جاتا ہے۔ ہم نے کیمرے لگا کر دیکھ لیے ہیں، ہم نے بہت ساری اور ترکیبوں سے معلوم کرنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن قبر کے حالات ہمارے سامنے بالکل نہیں آئے۔ بس وہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد وہ گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، قصہ ختم ہے۔ کہنے والے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ قبر کے حالات پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ آنکھوں سے اوجھل، کیمروں سے اوجھل اور مختلف آلات اور اسباب جو انسان مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ نے ان سب سے اس کو اوجھل و پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے تمہارے کیمرے میں وہ کیسے کیچ ہو جائے گا، یا تمہاری کسی اور چیز کے اندر وہ کیسے داخل ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر کبھی اللہ چاہے ہو بھی سکتا ہے۔ چنانچہ بعض وقت ایسا ہوا کہ بعض قبریں کھل گئی اور وہاں کا عذاب نظر آنے لگا، کچھ حالات اور واقعات پیش آئے اور قبر کے اندر کی حالات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ قبر کے اندر آگ لگ رہی ہے اور چیخیں آ رہی ہیں اور مختلف قسم کے عذابات کا سلسلہ بعض وقت اللہ دکھا دیتے ہیں، لیکن عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے حالات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ کھل جاتا تو کوئی انسان سو نہیں سکتا تھا، کوئی انسان بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی انسان اپنی دنیا کی زندگی گزار نہیں سکتا تھا، سارے بازار ٹھپ ہو جاتے، ساری کائنات ختم ہو جاتی، نہ کسی کا ہوش باقی رہتا، نہ کوئی کاروبار جاری رہ سکتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر کے حالات کو عام لوگوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اب بازو قبر ہے، آدمی یہاں بیٹھا ہے، قبر کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اوپر بیٹھے ہوئے انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ علماء نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، جیسے ایک آدمی سو رہا ہو، ایک آدمی سو رہا ہو اور ایک آدمی جاگتا بیٹھا ہو۔ سونے والا خواب میں دیکھتا ہے میں بھاگ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، کوئی آدمی مار رہا ہے، کسی سے مقابلہ کر رہا ہے، یا کہیں کچھ کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مار بھی نظر آتا ہے، لیکن بازو اور وہ چیختا بھی ہے، چیختا ہے، روتا ہے، لیکن بازو بیٹھا ہوا آدمی بالکل بے خبر، وہ اٹھ کر کہتا ہے ارے مجھے تو ایسا ہوا، مجھے یوں ہوا، میں چیخے مارا، میں ایسا کیا، میں بھاگا، میں ایسا کیا، میں گر گیا۔ لیکن یہ کہتا بھائی ہمیں کیا خبر کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ نے نیند کی حالت کو مشابہ قرار دیا ہے قبر کی حالت، کہ قبر میں جو ہو رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، اس طرح پر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی استحالے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبروں میں مومنانہ زندگی عطا فرمائے۔ دنیا میں مومنانہ زندگی ہوگی تو وہاں بھی مومنانہ زندگی ہوگی۔ مومنانہ زندگی دنیا میں یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، ذکر و تلاوت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ رہیں۔ اور وہاں مومنانہ زندگی وہ ہے جو یہاں پر ابھی آپ نے پڑھی، وہاں کی مومنانہ زندگی یہ ہے کہ عیش ہے، راحت ہے، فرشتے تعظیم کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں، اور آدمی آرام و ٹھاٹھ کے ساتھ میں وہ ہے مومنانہ زندگی۔ آمین یا رب العالمین۔